آج کے شو میں ٹیکس گوشوارے سخت کریک ڈاؤن کی تیاری، پچھلے سارے گوشوارے کھول دیے جائیں گے، انتباہ لگژری لائف سٹائل اور گوشواروں میں فرق، لسٹیں تیار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو ریسنٹ ہم نے آج سے 2 یا 3 دن قبل آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ ایف بی آر نے اسکروٹنائز کیا ہے سال 2024 کے ڈیٹا کو، یعنی جو ٹیکس گوشوارے ہیں، اور اس بنیاد پر اس ڈیٹا کو کنکلوڈ کیا ہے کہ پاکستان میں لگ بھگ جو 24 کروڑ کی آبادی اگر محتاط اندازہ ہم لگائیں تو اس میں سے تقریباً 1100 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جو کل مالیت ہے وہ 1 ارب روپے ڈکلیئر کی ہے، اور اس کو اگر فردر نیرو ڈاؤن کریں تو تقریباً صرف 100 افراد ایسے ہیں جو 3 ارب روپے مالیت کے ایسٹس رکھتے ہیں، اور یہ انکشاف انتہائی پاکستان کے حالات کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی ان حالات میں ہم نے مختلف ایونیوز کا تذکرہ بھی کیا تھا، جس میں ریل اسٹیٹ تھا کہ آپ ریل اسٹیٹ میں دیکھیں جو بلڈنگز لوگ بنا رہے ہیں کہ ان کے ایسٹ ڈکلیریشن کیا ہے، اور اصل میں ان کے جو صرف مالیت ایک فلیٹ کی کتنی ہے جو بنا رہے ہیں، جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یا پھر وہ شو رومز جہاں پر بڑی امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کی جو ان رجسٹرڈ کھڑی ہوئی ہیں، وہ کون امپورٹ کر رہا ہے، کس رقم سے امپورٹ کر رہا ہے، کیسے امپورٹ ہو رہی ہیں، اور کیا لیجٹیمیٹ ویل سے ہو رہی ہیں، اور کس طرح امپورٹ ہو رہی ہیں، کس اسکیم کے تحت امپورٹ ہو رہی ہیں، یا پھر وہ سوشل میڈیا کے صارفین جن کے گھروں میں مہنگے ترین نایاب جیسے شیر جیسے جانور موجود ہیں، جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اپنی مہنگی ترین گاڑیوں کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور ان گاڑیوں کی مالیت یعنی ایک جی ویگن 20 کروڑ 25 کروڑ میں پاکستان میں پڑتی ہے، وہ کوئی خرید رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ایک لینڈ کروزر خرید رہا ہے جو تقریباً 10 سے 12 کروڑ روپے کی بنتی ہے، یا کوئی الیکٹرک کار لے رہا ہے، تو وہ یوٹیوبرز جن کی آمدنی ان کی سوشل میڈیا پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، کیا ان کی ایسٹ ورتھ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور اس میں کچھ اور ایونیوز بھی تھے، یعنی مثال کے طور پہ ایونٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایونیو تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 15 کروڑ روپے ایک ایونٹ مینیجر اپنا بل چارج کر رہے ہیں، 148 ملین روپیز ایک شادی کا، اور اس طرح کی مہینے میں کم سے کم 5 سے 6 شادیاں وہ ایک ایونٹ مینیجر کر رہا ہے، اور اس کے کیٹرنگ کے الگ چارجز ہیں، ڈیکور یہ صرف شامل ہے جس میں ہو رہا ہے، اور اس طرح کی کئی شادیاں کراچی جیسے شہر میں، لاہور میں اور بڑے شہروں میں پاکستان کے روز منعقد ہو رہی ہیں، روز ہو رہی ہیں، ہالز میں ہو رہی ہیں، پرائیویٹلی ہو رہی ہیں، اس میں بڑے بڑے سنگرز آ رہے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ 4-5 چیزوں کی بات ہوئی تھی، اور اسی حوالے سے اس ربط کو جوڑنا اس لیے ضروری تھا کہ فیصل لاڈا صاحب، جو سینیٹر فیصل لاڈا صاحب ہیں، ان کی آج ایک ٹویٹ آئی، اور اس ٹویٹ میں جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ انکم ٹیکس گوشواروں کی آخری ڈیٹ کے حوالے سے ایک انتباہ جاری کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے پہلا لفظ استعمال کیا وہ خبردار، ہوشیار، کہ آپ لوگ انتباہ ہے، وارننگ ہے، خبردار ہو جائیں۔ پہلا جو انہوں نے نقطہ بیان کیا وہ کہا ہے کہ حالیہ انکم ٹیکس کے گوشواروں کی آخری تاریخ تک اگر پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15% اضافی ہوئی تو پچھلے سالوں کے گوشواروں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگلے پچھلے سارے گوشوارے کھول دیے جائیں گے، سخت کریک ڈاؤن کی تیاری ہے، پھر 30% میں بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک لگژری لائف سٹائل جو سوشل میڈیا پہ پورٹرے ہو رہا ہے، واڈا صاحب نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا میں لگژری لائف سٹائل اور گوشواروں کے فرق کی بھی لسٹیں تیار کر دی گئی ہیں، ٹیکس دینے کی تیاری کریں۔ یعنی سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک دولت کا پرچار یا نمائش لوگ کرتے ہیں، اور ایک یعنی عقیقے کی سرمنی میں ایک یوٹیوبر نے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اس وقت وہ اڑا دیے، اور اس کے عوض اس نے ویوز لیے یوٹیوب پہ اور کما بھی لیے ہوں گے ڈبل ٹرپل، لیکن اس نے اڑائے بھی۔ اور اسی طرح دوسرا نقطہ جو سوشل میڈیا کے بعد تیسرا نقطہ، لگژری لائف سٹائل رکھ کر ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی نشاندہی، وسل بلور کرنے والوں کے لیے بڑا انعام اور تفصیلات صیغہ راز میں رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان سب کے لیے ایف بی آر اپنے قوانین کے تحت کارروائی کا مجاز ہوگا۔ دوستو، پھر نہ کہنا کہ میں نے اطلاع نہیں دی۔ تو یہ ان کا ٹویٹ ہے جی فیصل لاڈا صاحب کا، جو ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے آیا، یہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب یعنی جو ایک آخری وارننگ یا انتباہ یا ایک الرٹ سا انہوں نے جاری کیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں کہ 30 تاریخ ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ پھر اگلے پچھلے سارے گوشوارے آپ کے کھل جائیں گے۔
یہ جو الارم بیلز فیصل لاڈا صاحب بجا رہے ہیں، فیصل لاڈا صاحب جو خبر دیتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کا کن حلقوں سے اور کہاں اچھی خبر رکھنے والے فرد ہیں جو صحیح خبر رکھتے ہیں، اور تعلقات بھی ان کے اچھے اور صحیح حلقوں میں ہیں جہاں سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور وہ کریک ڈاؤن میں سوشل میڈیا کی لسٹیں بن چکی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو مختلف سوشل میڈیا ایپس پہ جیسے ٹک ٹاک ہے، وہ اپنی دولت کی نمائش یا پرچار میں ملوث ہیں، وہ لوگ اب تیار ہو جائیں کہ اب ان پر ایک کریک ڈاؤن جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے ایسٹ ڈکلیئر کتنے ہیں اور نیچرل جو اپنے یوٹیوب کے ویلاگ میں آپ دکھا رہے ہیں وہ کتنے ہیں، اپنی اہلیہ کو گاڑیاں گفٹ دے رہے ہیں یا اپنے دوستوں کو گاڑیاں گفٹ دے رہے ہیں، تو یہ سارے پیسے کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیا ڈکلیئر کیا، کیا نہیں کیا، یہ فیصل لاڈا صاحب کہہ رہے ہیں. یہ 2 یا 3 دن پہلے ہم نے اس پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور فیصل لاڈا صاحب نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے. ڈاکٹر وسیم شاہد ملک صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر ٹیکس امور، اور شمائل داؤد صاحب ماہر ٹیکس امور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. وسیم صاحب، گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے صرف فرمائیں کہ یہ خبریں تو ویسے میں بتاؤں ہمارے لیے ایز اے بزنس جرنلسٹ اٹ از نتھنگ نیو، یہ خبردار، آخری وارننگ، یہ وہ نتھنگ نیو. آپ کے لیے کچھ نیا ہے اس میں کہ وارننگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یا پھر یہ دس از روٹین جو ہر سال ہوتا ہے اور ہر دفعہ ہوتا ہے کہ اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، لسٹیں بن گئی ہیں، یہ کوئی نیا آپ کو لگتا ہے اس میں، اس کانٹینٹ میں؟ جی اس میں تو نہیں ہے کہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور اس طرح کے مسائل سامنے آئیں گے، ہوتی تو ہر جون میں اس طرح کی باتیں ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کہ جی یہ ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا، بعد میں ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. کریک ڈاؤن ہو نارملی نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک بات ہے ایگزیکٹلی کہ ٹیکسز میں، تو میرے خیال میں اس کی بات تو زیادہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب پہ چھوڑوں گا. لیکن اس سے جو اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے، دیکھیں آپ ہمیشہ کریک ڈاؤن، ڈر پھیلا کر، ٹیرر پھیلا کر ہی ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات سوچیں گے یا کبھی کوئی پراپر پالیسی بھی اناؤنس ہوگی؟ پھر اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اکانومی، چونکہ میرا اپنی اکانومی کے حوالے سے کروایا، تو آپ کا ٹیکس کس کے اوپر اکٹھا کیا جاتا ہے؟ اکانومی کے اوپر. اب آپ ڈرا کے جتنا، دیکھیں ڈر پھیلانے کے 2 باتیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک طرف تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے، جتنی ان کی انکم ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے آپ ان کو ڈرا دھمکا کر تھوڑا بہت ٹیکس کلیکٹ کر لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اور وہ انوائرمنٹ آپ کی بزنس کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہوتی. یہ بھی بات ہمیں سوچنی چاہیے. ہمیشہ جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ ڈرانا دھمکانا صرف نہیں ہوتا، بلکہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کی اکانومی میں بزنسز فلرش کریں گے اور آپ اپنے ٹیکس کے ریفارمز کریں، ٹیکس کی جو پروسیجر ہے، جو ٹیکس پیمنٹ کا طریقہ ہے، اس کو سمپلیفائی کریں، تو آپ کا ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو لوگ پیسہ کماتے ہیں پاکستان میں ٹیکس نہیں پے کرتے، ان سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ جو اطلاع ہے وہ یہ کہ 400 ارب روپے کا تقریباً ایڈیشنل ٹیکس اچیو کرنے کا ایف بی آر سوچ رہا ہے تھرو دیز انفورسمنٹ میجرز. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خوف پیدا تو ہو جائے گا، لیکن ان ایکچوئل کچھ ہوگا حاصل یا نہیں ہوگا؟ 400 ارب کی فگر ہو سکتی ہے حاصل؟ دیکھیں 400 ارب کی بات اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے آپ سنیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کے ایک دفعہ کے 400 ارب کو نہیں سوچیں. مے بی آپ کلیکٹ بھی کر لیں، یا پاکستان میں ٹیکس کا پوٹینشیل تو نو ڈاؤٹ ہے، کافی ٹیکس گیپ ہے، آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی لانگ رن میں نقصان دیتا ہے. آپ کی بہت سارے انڈیکیٹرز بہت پور ہو گئے ہیں اور اوور ٹائم فردر ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی اسی قسم کے کچھ طریقہ کار ہے کہ جب تک آپ کو اپنے لوگوں کو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ لوگ آپ کے کنٹری میں آئیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے بھگانے کی بات کریں. ابھی یہ کہوں گا کہ جو لوگ ٹیکس، جو پاکستان میں پیسہ کماتے ہیں، چاہے وہ کسی سورس سے بھی کماتے ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی بات ہو، چاہے وہ کسی سورس سے بھی، اس کو تو ان اینی کیس ٹیکس دینا ہے. لیکن وہ لوگ کتنے ہیں اور وہ اماؤنٹ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ میں 14,131 کی جو بات ہے اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کی بات کتنی ہے، اور آپ جتنا خوف و ہراس پھیلائیں گے وہ اس کی قیمت کیا ہے؟ ان دونوں کا کم از کم کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ ہے کہ جو
انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ریسرچ بیس بنائی ہے اور اس ڈیٹا بیس کے بنیاد پہ جو لگژری لائف سٹائل لوگ رہ رہے ہیں ان کا لسٹ تیار کی گئی ہے اور ان کے جو ایسٹس ہیں اس میں جو ڈفرنس ہے اس کا فرق جو ہے وہ ہم اس بنیاد پر آگے کاروائی کریں گے. تو سر یہ جو سوشل میڈیا پہ عکاسی ہوتی ہے یا جو پرچار ہوتا ہے دولت کا, جو نمود و نمائش ہوتی ہے, تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے تو کم از کم یہ کاربند ہوگا, کیونکہ اس سے بھی بڑا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ایک عجیب ایک معاشرے میں ایک تفریق سی بھی پیدا ہو رہی ہے کہ بہت امیر کچھ ہوئے جا رہے ہیں لوگ کے گاڑی, اور تو یہ اس لحاظ سے اگر معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو اٹ ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ. جی بالکل صحیح ہے, یہ بات آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. ہر جو آپ کا ایکشن ہوتا ہے اس کے کئی ری ایکشنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں جو سوشل ڈفرینسز ہیں, جو آپ کی اکانومی میں سوشل ہارمونی نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈسپیرٹیز ہیں, وہ تو نو ڈاؤٹ ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس آسپیکٹ کو ذہن میں رکھیں کہ جسٹ آپ ان سے ٹیکس کی بات کریں اور پھر وہ بھی الٹیمیٹلی کتنا آپ کلیکٹ کریں گے, پراپر جتنی ان کے ایسٹس ہیں اس کے حساب سے آپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے یہ جو سوسائٹیز ہیں اس کو بہت حد تک کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں, ساتھ اس کے کاسٹ بھی ہوتے ہیں, آپ ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں. لیکن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ بات تو میں نے پہلے ہی کہی کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں انکم ارن کرتا ہے, اس کے ایسے بہت زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کی ٹیکس کی پیمنٹ بہت کم ہے, تو ایسی چیزیں تو آئیڈینٹی چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر کسی کے پاس ایسٹس ہیں اور وہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر سکتا ہے اور ٹیکس دینے کی باری آئی تو وہ کہے کہ جی میں تو ٹیکسیبل انکم ہی میری نہیں ہے, اس کو وہ کسی طریقے سے انکم کو چھپاتا ہے, ایسٹس کو چھپاتا ہے, یہ تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ایسے لوگوں کو تو پکڑیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا آپ کی کل ٹیکس پالیسی ایسی رہ جاتی ہے کہ آپ جو لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ریفارمز نہیں ہے جو پچھلے 11 مہینے میں آپ کرتے رہیں, یا اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. سر وہ ہے نا پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں, وہ اس پہ پیٹرول پہ کوئی نیا ٹیکس لگا دیتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے بڑا آسان سے یعنی جو آپ کی ٹیکس مشینری ہے وہ اپنے نمبرز اچیو کر لیتی ہے, تو وہ سارے وہ میجرز تو انہوں نے وہی رکھے ہوئے ہیں نا, اس کے علاوہ کوئی کریٹیوٹی آئے اس میں یا آؤٹ آف دا باکس سم تھنگ, وہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس ٹیکس مشینری سے نا. ایگزیکٹلی, ہم آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے عادی نہیں ہیں. ہم بیسکلی کو یا پوری کی پوری اکانومی کو اگر میں کہوں تو اس کو جسٹ لائک اکاؤنٹنگ ڈیل کر, یہ ہمارے اتنی اماؤنٹ ہے اور اتنا لگا دیں, پیٹرول لوگ خرید رہے ہیں, ڈیزل خرید رہے ہیں, اس کے اوپر اتنی لیوی لگا دیں, فلاں چیز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ لگا دیں, امپورٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگا دیں, لگا دیں, سیلز ٹیکس آن امپورٹس لگا دیں. یہ سارے کا سارا ایک اکاؤنٹنگ میتھڈالوجی ہے, لیکن ٹیکس پالیسی ایسے نہیں ہوتی. ٹیکس کو بیسیکلی پالیسی کو بیلنس کرنا ہوتا ہے آپ کی اکانومی میں, اکنامک ایکٹیویٹی میں, بزنس ایکٹیویٹی میں اور ٹیکس کلیکشن میں. اگر آپ ان دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتے اور آپ جسٹ 2+2 4 کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور نئے ایوینیوز آپ نہیں تلاش کر سکتے, جو بندہ انکم ارن کرتا ہے اور آپ اس سے کسی وجہ سے بھی اس کو یہ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ یہ کتنی انکم ارن کر رہا ہے اور آپ اس سے ٹیکس نہیں لے سکتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جسٹ آپ اتنی باتیں ٹویٹس کر کے اور اس طرح سے لوگوں کو ڈرانے کا یہ میں بتاؤں سر, میں یہ جو ڈرا جو رہے ہیں نا, یہ ایک زاویے سے اگر دیکھیں تو دراصل یہ خبر دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ٹیکس چور ہیں یا جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ان کا ذکر کر رہے ہیں اس ٹویٹ میں بھی فیصل وارڈا, یا وہ لوگ جو کہ ٹیکس ڈاجرز ہیں اور اثاثے زیادہ ہیں, لائف سٹائل لگژری ہے, کہ وہ تو صرف ان کے لیے ویزا لینا کسی ملک کا یا ویزا تو ان کے جیب میں رکھے ہوتے ہیں کئی ملک ممالک کے, تو وہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کے بعد آپ کے اوپر جی آپ کی لسٹیں بن گئی ہیں, تو وہ آپ کو پاکستان میں کتنے بندے یعنی یہ گنتی کے کتنے یوٹیوبرز یا انفلوئنسرز ہوں گے, 15 20 25 30 40 50, اور ان کے لیے پاکستان سے باہر جانا یا پاکستان سے باہر لیونگ افورڈ کرنا کوئی مشکل ہے, وہ دے آر ارننگ ان ڈالرز. تو وہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, تو وہ تو یہاں سے کب کے اڑ چکے ہوں گے, یہاں پہ رہیں گے ہی نہیں, کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اگر ہونے والا ہے. اور فیصل وارڈا بھی اب ٹویٹ کر چکا ہے, تو کون یہاں پہ رکے گا؟ بیوقوفی ہوگا کوئی جو بیٹھا ہوگا یہاں پہ انتظار میں کہ آئے ہیں FBR والے. جی بالکل, ایک یہ آسپیکٹ بھی ہے. میں اس کا ایک, آپ نے چونکہ یہ تو ڈیٹیل میں خود ہی بتا دیا, تو میں اس کا دوسرا آسپیکٹ بھی بتا دیتا ہوں.
دیکھیں ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ کب چینج ہوگا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فار ایگزامپل اسی ٹویٹ کو لے لیں کہ اگر آپ کی انکم کا جو ٹیکس ہے یا کوئی بھی آپ کی ٹوٹل ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اگر 15% سے کم انکریز آیا اس میں تو پھر آپ تیار ہو جائیں. اب یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر آپ کا کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لوگوں کے ایسٹس ہیں اور وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال، اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال اگر 500 روپیہ ٹیکس دیا تھا تو اس سال 575 دے دیں تو آپ کی وہ جو آپ کی اسکروٹنی ہوگی وہ اس میں نہیں آئیں گے. یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ اسی طریقے سے ہم یہ جو فائلر نان فائلر کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو اتنا ٹیکس دے دے وہ ہمیں وارا کھاتا ہے، ہم اس میں کوئی فردر انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. تو یہ 15% والی بات جو ہے یہ ایک کافی شک میں ڈالتی ہے. اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے کم از کم 15% زیادہ ٹیکس دے دو. جو 15% 20% پچھلے سال سے زیادہ دے دے گا، یہ جو آپ کروڑوں اربوں کی بات ادروائز کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس ایسٹس ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ تو بڑی آسانی سے پھر آپ نے ایک کٹ آف پوائنٹ بنا دیا نا. اگر ہم اس ٹویٹ کو صحیح سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ وے آؤٹ کیا ہے. وے آؤٹ یہی ہے کہ 15% پچھلے سال سے زیادہ کریں گے تو آپ اس اسکروٹنی میں نہیں آئیں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ کیسا یعنی آپ نے خبر بھی دے دی سر اور رستہ بھی بتا دیا نکلنے کا باہر کے، یہ خبر ہے اگر نکلنا ہے تو نکل جاؤ، ملک سے بھاگ سکتے ہو، اور ساتھ میں رستہ ہی بتا دیا کہ اگر بچنا ہے تو یہ ہے کہ 30% کر دو، 15%. ایگزیکٹلی بالکل ایسے. تو یہ تو سر فیسیلیٹیٹ کرنا ہو گیا ایک طرح سے. بالکل. اسی لیے دیکھیں آپ کی کوئی بھی پالیسی ہے، کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کا بجٹ ہے، چاہے وہ آپ کی ٹیکس کی بات ہے، الٹیمیٹلی وہ اسی لیے کریڈیبل نہیں ہوتی. اور گورنمنٹ پالیسی میں جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی اناؤنسمنٹ کا کریڈیبل ہونا ہے. جب گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹس، گورنمنٹ کی باتیں کریڈیبل نہیں رہتی تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے یہی ایفیکٹس آتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک کے بعد آتے ہیں اکرام صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں، شمائل صاحب کا بھی. آفٹر دس بریک ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، وسیم صاحب بھی ساتھ میں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اکرام صاحب خوش آمدید، ماہر ہیں ٹیکس امور کے. صرف فرمائیے کہ کچھ دن قبل یہ پہلے تو آئی خبر کہ 1100 افراد ایسے ہیں جو کہ 1 ارب روپے مالیت رکھتے ہیں پاکستان میں، اور اس کو فردر نیرو ڈاؤن کرتے ہیں تو 3 ارب والے تقریباً 100 لوگ ہیں. فیصل لاڈا صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی، سینیٹر فیصل لاڈا صاحب نے، اور اس ٹویٹ میں اگر آپ کی نظر سے گزری تو انہوں نے لفظ استعمال کیا خبردار، ہوشیار، حالیہ انکم ٹیکس کے گوشواروں کے آخری تاریخ تک اگر پچھلے سال کے مقابلے میں ٹیکس دینے کی شرح کم از کم 15% اضافی ہوئی تو پچھلے سالوں کے گوشواروں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگلے پچھلے سارے گوشوارے کھول دیے جائیں گے. سوشل میڈیا میں لگژری لائف سٹائل اور گوشواروں کے فرق کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں. لگژری لائف سٹائل رکھ کر ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی نشاندہی وسل بلور کریں گے، ان کو انعام ملے گا، پھر قانون کے خلاف حرکت میں آئے گا. خبردار، ہوشیار. سر یہ جو تھریٹننگ ہم سے کہیں، الارمنگ کہیں، کیا لینگویج آپ کہیں گے یہ ہے، اور اس سے کوئی مؤثر فرق پڑے گا ٹیکس انفورسمنٹ میں؟ میرا بھی خیال دیکھیے ایک رسپانسیبل ٹیکس ایجنسی کو پہلے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، جیسے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بتانا چاہیے کہ ان کی کون سی انکم ٹیکسیبل ہے، وہ کیا کیا اخراجات لے سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو ہر مجسٹری ریونیو اینڈ کسٹمز کی ویب سائٹ پر بڑے عرصے سے یو کے نے بھی یہ کام کیا، مگر وہ ان کے اور ہمارے کام کرنے کے انداز میں فرق دیکھیے کہ وہاں ایک بروشر کی شکل میں بتایا گیا کہ یہ ایک امرجنگ مارکیٹ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ٹیکس ہوں گی، اور کس طریقے سے ایون ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنے ایکسپینسز کلیم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب یہ ایک مارکیٹنگ جو ہے وہ گیم ہے، اور اس کے اندر نئے طریقے سے ہم جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھیں گی، کام بڑھے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی. مگر ہمارے ادارے کا جو رویہ بہت غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے، وہ اس طرح تھریٹننگ لینگویج یوز کرنا، کیونکہ ایجنسی کا کام تو براہ راست لوگوں کو دراصل پہلے سے یہ نہیں کہ ان کو بغیر کسی ایجوکیشن کے، بغیر کسی مدد کے، فیسیلیٹیشن کے، اس طرح کی باتیں کرنا. آپ بتائیں لوگوں کو پاکستان میں کہ آپ کی یہ ٹیکس آبلیگیشنز ہیں، کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں. پھر لا جہاں اپنا جو ہے کورس لینا چاہے، جہاں وہ کوئی بندہ بالفلی ڈیفالٹ کرتا ہے اور پھر
وہ ٹیکس کی ایویژن کرتا ہے تو ضرور اس کے خلاف آپ ایکشن لیں، مگر اس طرح کے پیغامات دینا کہ لسٹیں تیار کر لی ہیں اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ سے سنتے ہوئے میرا خیال ہے آپ کو تو جتنا تجربہ وسیع ہے ٹیکس کے حوالے سے، کئی سالوں سے میرے خیال سے یہ متواتر یہ رویہ، یہ الفاظ، یہ جملے استعمال کیے گئے ہیں کہ اب لسٹیں بن گئی ہیں، اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، پھر لسٹیں شائع بھی ہو گئی، دبئی لیکس آیا، کبھی پاناما لیکس آیا، کبھی کوئی لیکس آیا، آف شور ایسٹس آ گئے سامنے، بٹ کوئی کنوکشن ہوئی ہے اس پہ، کوئی رزلٹ آیا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، الٹا دیکھیں بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکس ایمنیسٹیز دی گئی، اور جب پاناما کے بعد سوائے ایک کا سیاسی کیس کے جسے ہم نے سپریم کورٹ نے ایک مذاق بنایا، بجائے وہاں پہ اگر کوئی واقعی بینیفیشل آنر تھا، کوئی ٹیکس ایویژن ہوئی تھی تو پھر ایف بی آر نے کوئی کام کیا تھا، وہ تو ایک سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنا لیا، تو اس میں اگر کوئی ہمیں کارکردگی نظر آئی اور ایف بی آر کی تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو 473 کیس اور تھے ان کو تو ٹیکس ایمنیسٹی ہم نے سنا ہے دے دی گئی، اور یہ پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کا ڈیٹا کبھی ایکسیس نہیں ہوگا، کوئی نہیں بتایا نہیں جائے گا، ایف بی آر بھی نہیں بتائے گا۔ تو اگر آپ اس طرح کے فائنینشیل کرائمز کو کور اپ کرنا چاہتے ہیں اور ایجنسی کہتی ہے کہ جی ہم بھی نہیں بتا سکتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ ایف بی آر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک نادرا کے چیئرمین، لیکن مجھے تو شبہ اور شک یہ ہے اس میں اکرام صاحب کہ اگر ہم پہلے سے ان کو مطلع کر رہے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، یا پہلے سے بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا لگژری لائف سٹائل ہے، تو ایک طرح سے ہم ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ 30 تاریخ کے بعد پاکستان میں اگر آپ کو رہنا ہے تو پہلے سے آپ اپنا ویزا لیں، اور ان کے لیے تو ویزا لینا کوئی محاذ سے ان کے پاس رکھے ہوتے ہیں جیب میں یورپین کنٹریز کے ویزا، تو ہر جگہ کے مڈل ایسٹرن ویزاز they can fly before this، کیونکہ ان کو بتایا گیا پہلے سے کہ آپ یہ دیکھیں ہونے والے آپ نکل جائیں یہاں سے، اور یہی ہوگا میرے خیال سے جو اس ٹیکس ڈاجر ہوگا he will never stay in this country اگر اس کو پتہ پہلے ہی چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے۔ سر جی ظاہر ہے یہ تو غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی دنیا کی جو رسپانسبل ایجنسی ہے ٹیکس کلیکشن کرنے والی، وہ اس طرح کی نعرے بازی نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے کام کی طرف توجہ دیتی ہے۔ یہ 4.5 ملین لوگوں کا آپ کو پتا ہوگا نادرا نے ڈیٹا جو بہت اس کا شور تھا کہ لوگوں کی جو ہے سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھی گئی، یہ وہ بہت عرصہ پہلے جب نادرا کے ہی چیئرمین ایف بی آر کے چیئرمین بنے، پہلے کسٹم گروپ کے آدمی تھے، ان کے زمانے سے یہ کہانیاں شروع ہوئی۔ پھر وہ آپ نے درست فرمایا کہ ہر 5-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی لسٹ، کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی تھریٹننگ پیغام، اور ابھی جب موجودہ چیئرمین نے کہا کہ ہم نے سیل ٹیکس کے اندر جو پکڑ لیے ہیں بہت بڑے بڑے جو کرائم ہیں، اور ہم اب ان سے سائن لیں گے، پھر ان کو اندر کر دیں گے، سی او کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کمپنی کے سب کیا کر دیں گے، اور آپ دیکھ لیجیے ایک بھی کیس نہیں بنا۔ تو اگر آج تک پاکستان میں ہم ایک بھی ٹیکس اویڈر کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکے ہیں، تو پھر اب کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی بہت صحیح بات آپ نے کی۔ اچھا ڈاکٹر وسیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو فگر ہے کہ 1100 افراد 1 ارب روپے مالیت رکھتے ہیں، یہ کتنی بلیویبل ہے فار یو بینگ این اکانومسٹ کہ صرف اتنے لوگ ہیں جن کے پاس 1 ارب روپے پاکستان میں نیٹ ورتھ ہے؟ وسیم صاحب تو یہ نمبر آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا، چونکہ جو اکثر کنٹریز ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی فگرز آتی رہتی ہیں کہ نمبر میں کتنے لوگ ہیں، تو 1100 ان اینی کیس چھوٹا نمبر نہیں ہے، لیکن اگر ہم مالیت کی بات کریں تو اگر آپ 1100 کا نمبر دیتے ہیں تو یہ تو ٹوٹل 1100 ارب روپیہ بنتا ہے جی، تو اس حوالے نمبر چھوٹا لگتا ہے کہ جب آپ کی تقریباً جو ایک جی ڈی پی ہی لے لیں، ایک اندازہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ تقریباً 50% تو پاپولیشن ایسی ہے جو مشکل سے گزارا کرتی ہے، ان کے تو ایسٹس کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کس کے پاس ایسٹس ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایسٹس تو شروع ہی ٹاپ 20% سے ہوتے ہیں، پھر ٹاپ 20% ہوتے ہیں، پھر ٹاپ 10% ہوتے ہیں، پھر ٹاپ 1% ہوتے ہیں، پھر دنیا میں 0.1% کی بھی بات چلتی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 1100 لوگوں کی بات کریں تو یہ اگر 1 ارب کے ایسٹس ہوں تو تقریباً یہ تو پھر 1100 ارب ہی بن گیا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری پچھلے سال کی ہی ایک جی ڈی پی لے لیں جو صرف 1 سال کی انکم ہوتی ہے، 1 سال کا فلو ہوتا ہے، تو وہ انکم تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری 114 ٹریلین کے قریب ہے، 114 ٹریلین۔
اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ ایسٹس ہوں گے، کیونکہ ہمیں ڈیفینیٹلی چونکہ اس قسم کے نمبر پاکستان میں پہلے آتے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بینچ مارک سامنے رکھنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں آپ کی ایک انکم ہوتی ہے نا، انکم سے ایسٹس ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اور چونکہ ایسٹ ہولڈرز کو بہت بڑی پاپولیشن تو ہوتی نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسٹس ہیں، گھروں کا ایسٹ تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، فائنینشیل ایسٹس بہت بڑے نہیں ہوتے. تو اس حساب سے یہ دیکھا جائے تو شاید اس سے زیادہ لوگ ہوں. اس سے زیادہ لوگ ہیں، وہی بات ہے، یہ 1100 افراد تو نہیں ہے. اچھا شمائل داؤد صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اور اس کی جی اچھا جی آپ اس کی ایک کمپلیٹ دوسری ڈائمنشن بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جی پلیز شمائل اس صاحب کی ایک دوسری ڈائمنشن بھی ہوتی ہے. اچھا جی آپ فرمائیں، جی نقطہ اپنا بیان کر لیں. جی دوسری ڈائمنشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب 1 ارب کہہ دیتے ہیں نا تو وہ تو ٹھیک ہے، چلے 1100 ہوں گے یا 11,000 ہیں، یہ ایک سائیڈ ہے. جبکہ اس کی دوسری سائیڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے 1 ارب کے مقابلے میں ایک بندے کے پاس پھر کئی ارب ہوں. صحیح بات ہے. وہ فردر بھی اس کے اندر جو ہے وہ فردر ڈسٹریبیوشن بھی دیکھنی چاہیے. ڈسٹریبیوشن میں وہ ایک ہی کے پاس نہیں ہو زیادہ. اچھا شمائل صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ لائن آ رہی ہے ریٹرنز کی، اور جیسے فیصل لاڈا صاحب کا ٹویٹ آیا آپ سے شیئر بھی کیا سر، یہ میسیجز کیا فائدے مند ہوتے ہیں اور کیا واقعی میں کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں اور کوئرسو میجرز ہمیشہ جو ہے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ اسی کی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. لیکن ابھی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ، اور میرا خیال ریکویسٹ بھی آئی ہے تمام لوگوں کی طرف سے کہ جو حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ بھی پریشرز ہیں ریٹرنز کے بہت سے ملک کے جو ہیں. تو آبویسلی یہ نیشنل لیول کا ایک فریضہ ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی 15% اگر نہیں بڑھایا تو اس کے پرانے وہ کھولے جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا کسی بھی طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے یہ خود اٹ سیلف جو ہے یہ ڈیکلیریشن ہے کہ آپ جو ہیں یعنی کہ ہم آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، یہ کہنے کی یا اس چیز کو اس طرح سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایوری تھنگ شوڈ بی ایز پر ایکچوئل. میرا یہ خیال ہے، بہت سے بزنس کمیونٹی کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کی انفورسمنٹ اچھی کریں، لیکن یہ کہنا کہ جی آپ، کیونکہ ظاہری بات ہے اس ملک میں بہت سے ایسے ٹیکس پیئر ہیں. آپ رستہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی آپ 15% کر دیں گے تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، ایک طرح سے ایک تھریش ہولڈ سیٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انڈر وہ کر رہا ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ تھوڑا سا بڑھا دے. یہ طریقہ کار جو ہے یہ بیسکلی ہوتا ہے لیزینس کا، کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں کسی چیز کو نہیں دیکھنا، اس کو سکروٹنائز نہیں کرنا. جب ایکسپرٹس موجود ہیں، وہ انڈسٹری کو جانتے ہیں، سیگمنٹس کو جانتے ہیں، سیکٹرز کو جانتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کیا چیز ہو رہی ہے، گوشوارے کیسے بھرے جا رہے ہیں، آڈٹس کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس ملک میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو اپنے پورے ٹیکسز ادا کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آپ بیسکلی تھریٹن کر رہے ہیں کہ جی آپ چونکہ پورا بھرتے ہیں، اور آپ اگر فرض کریں کسی کی ایڈیشن جو ہے اس سال 15% میں نہیں ہوئی اضافہ کسی بھی وجہ سے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیٹ مینس یو آر تھریٹنگ. تو یہ اس طرح کی میرے خیال سے یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں، اور اس سے کبھی بھی کوئی خاص طر خواہ فائدہ نہیں ہوا. اس طرح کی کوئرسو میجر سے ہمیشہ آپ جو جینوئن آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو آپ ڈراتے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہو یا کوئی اور لوگ ہوں، وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح کے میجرز دیکھتے ہیں. تقریباً یہی ڈاکٹر وسیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے جو ہے وہ انوائرمنٹ اور زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے آپ خراب کر رہے ہیں فار بزنس اینڈ انویسٹمنٹ، نہ کہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں. مطلب اگر ہیلدی انوائرمنٹ ہو تو لوگ خود سے ٹیکس دیں اور گرو کرے آپ کی جو ٹیکس بیس ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات ہے گورنمنٹ نے اس دفعہ نئے میجرز دیے ہیں، نئے سیگمنٹس کو لا رہے ہیں. آپ دیکھیں ای کامرس کو لا رہے ہیں، آپ جو گوشوارے کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ ویلتھ کی اسیسمنٹس کی جا رہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو مجھے لگتا ہے شمائل صاحب کہ یہ ایک آدھ کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر یا یوٹیوبر کو بھی دھڑیں گے دکھانے کے لیے کہ کچھ ہم نے کیا ہے. جو جتنی خبریں دے رہے ہیں نا تو اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ when there is smoke there is some fire، تو وہ ایک آدھ کو کسی کو پکڑیں گے بھی، مجھے لگتا ہے یہ کچھ کریں گے. دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ ای کامرس یا کوئی یوٹیوب سے اگر کوئی کما رہا ہے اور وہ ٹیکس میں نہیں دے رہا، تو بیسکلی وہ اس کو لانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ایگزامپل بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی کے اگر ایکسپینسز جو تھے وہ اس کے مینز جو اس کے انکم سے زیادہ تھے، تو وہ تو پہلے بھی موجود ہے. وہ انفارمیشن آپ کے پاس ایکسپینسز کی مد میں
نیشنل آئی ڈی کارڈ کی مد میں یا آپ کی ٹریول اور مختلف وہ تو تمام ہمارے پاس وہ ٹچ بیسز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک اس کو ڈراماٹائز کرنے کی یا اس طرح سے سنسنی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی تھنک اٹس ناٹ ریکوائرڈ. میرے خیال سے ایک سیریس طریقے سے ہی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے جس میں ایک سیریسنس ہو, میرٹ ہو اور آگے ایک پروفیشنل طریقے سے انفورسمنٹ کی جائے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا. شمائل صاحب, وسیم صاحب, آپ نے ڈاکٹر وسیم صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جو پروگرام میں ساتھ رہے. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد آئیں گے سمرائز کرنے سارے پروگرام کو, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں کچھ اہم سوالات. فیصل لاڈا صاحب کی ٹویٹ اور ایگزیکٹلی ایف بی آر کیا کوئی کریک ڈاؤن کی تیاری کر رہا ہے؟ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں سامنے, تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر ایسے ٹیکس ڈوجرز کو ایک طرح سے موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے نکل جائیں. اس تاثر پہ بات کری, اور خاص طور پر یہ بات کہ جب فیصل لاڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15% سے زیادہ اضافی نہیں ہوئے تو پھر یہ ہوگا, اور اگر ہوئے تو یہ نہیں ہوگا. یہ تھریشولڈ سیٹ کرنا دراصل کیا آپ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان سارے ٹیکس ڈوجرز کو, یا جو چاہتے ہیں کہ ویٹ کریں ٹیکس کو؟ اس سوال کو اٹھایا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. آپ کے سامنے فلیش کریں, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.